بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک میں اکثر یہ 40 غلطیاں کی جاتی ہیں جن کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون کون سی ہیں۔ یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے تاکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں رمضان المبارک کے روزوں کے نسبت سے جو غلط خیالات اور کیا سرائیاں ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ نمبر 1، بہت سے لوگ کھانے پینے میں بے پناہ اسراف فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں بھوک اور پیاس کے ذریعے فقراء اور مساکین کے ٹکرو فاقے کا تصور کرتے ہوئے اپنے اندر کچھ عاجزی پیدا کی جائے اور کھانے اور پینے میں ہر درجہ بے احتیاطی کرنا روزے کی اصل شرائط کے منافی عمل ہے۔ نمبر 2، کلو فجر سے بہت پہلے سحری کر لینا غلط ہے۔ سنت یہ ہے کہ افطار کرنے میں عجلت اور سحری کرنے میں تاخیر کی جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان تھی اتباع کے نتیجے میں اجر و ثواب کا حصول ممکن ہو سکے۔ نمبر 3، بعض روزہ دار رات میں روزے کی نیت نہیں کرتے جبکہ طلوع فجر سے پہلے فرض روزے کی حتمی نیت کرنا ضروری ہے۔ روزہ دار کا بس اپنے دل میں نیت کرنا کافی ہے۔ نمبر 4، اذان فجر کے ساتھ جان بوجھ کر کھانا پینا جاری رکھنے سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ دراصل اذان کا روزے کے انتظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اذان نماز کے لیے بلاوا ہے۔ نمبر 5، رمضان کی آمد سے ناواقف شخص کا کھانے پینے سے نہ رکنا غلط ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اس بات کا علم ہوتے ہی باقی کے دن میں کھانے پینے سے باز رہے۔ نمبر 6، ماہ رمضان کے فضل و شرف سے ناواقف ہونا بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس عظیم مہینے کے فضائل کے سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، لہٰذا ماہ رمضان میں اعمال خیر کی نیکیاں کی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، نیز و نفل و سنت، موقدہ کی ادائیگی وغیرہ، ان تمام مذکورہ بلا میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرنا اس ماہ کی انتہائی ناقدری ہوگی۔ نمبر 7، ابتدائے رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام نہ کرنا غلط ہے، لہٰذا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، بھول کر کھانے پینے والے کو فارغ ہونے تک نہ روکنا غلط ہے۔ نمبر 9، روزے رکھنے کی خواہش رکھنے والی لڑکیوں کو یہ کہتے ہوئے روزے سے روکنا کہ وہ بھی چھوٹی ہیں، سرپرستوں کی غلطی ہے، اور بسا اوقات عمر حیض کو پہنچنے والی لڑکیاں روزہ رکھنے کی خواہش مند ہوتی ہیں، اس کے باوجود والدین کی جانب سے یہ دلیل پیش کرتے ہوئے روکنا کہ وہ چھوٹی ہیں غلط ہے۔ نمبر 10، غلطی سے کھانے پینے والے کے روزے میں شک ظاہر کرنا بھی غلط ہے۔ نمبر 11، روزے میں مہندی لگانے کو گناہ سمجھنا غلط ہے۔ نمبر 12، پکوان کے دوران چکھنے سے پرہیز کرنا بھی غلط خیال ہے۔ شیخ ابن جبریل کا کہنا ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے دوران پکوان پکائی جانے والی اشیاء کے چکھنے میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں، اور وہ اس طرح کی زبان کے آخری حصے میں اس چیز کو رکھیں تاکہ اس کی مٹھاس اور نمکینی وغیرہ کا پتہ چلا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کا کچھ بھی حصہ گلے سے نیچے اترنے نہ پائے، بلکہ وہ اس کو تھوک دے یا اپنے منہ سے نکال دے، اس چیز سے روزہ فاسق نہیں ہوتا۔ نمبر 13، لوگوں کا روزے کو توڑنے والے اور اس کو فاسد کرنے والے انور سے ناواقف رہنا بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ نمبر 14، مسواک کے استعمال کو گناہ سمجھنا غلط خیال ہے۔ فیض ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسواک کے استعمال سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ یہ تو دن اور رات کی ابتدا اور انتہا دونوں میں کسی بھی وقت میں روزہ دار بے روزہ دار سب کے لیے سنت ہے۔
نمبر 15، بعض مورخین کی بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ مغرب کے وقت تاریخی پھیلنے کے بعد میں اذان دیتے ہیں اور سورج کے غروب ہونے پر کانے نہیں ہوتے۔ نمبر 16، افطار کا انتظام کرنے والے کے حق میں دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا غلط ہے، یعنی افطار کا انتظام و انصرام کرنے والوں کے حق میں روزہ داروں کا گواہ میں غفلت اور کوتاہی برتنا بھی ایک غلطی ہے۔ نمبر 17، رمضان کی راتوں میں جمعہ کو حرام سمجھنا بھی ایک بڑی غلطی فہمی ہے، جبکہ یہ حرمت محض اوقات روزہ ہی میں ہے اور رات کے کسی بھی وقت میں یہ چیز بالکل حلال ہے۔ نمبر 18، روح فجر سے قبل حیض و نفاس سے پاک ہو جانے والی خواتین کا روزے سے باز رہنا یعنی روزہ نہ رکھنا بھی غلط ہے۔ نمبر 19، یہ بھی غلطی ہے کہ بعض خواتین بلند آواز سے روتی ہیں۔ نمبر 20، صبح کے وقت جب بھی ہونے پر گناہ کا خیال کرتے ہوئے اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے اور اس کی قضا واجب ہے۔ یہ خیال غلط ہے، بلکہ اس کا روزہ درست ہے اور روزہ باطل نہ ہوگا اور نہ ہی اس پر روزے کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 21، نماز تراویح کے لیے خواتین کا عطر لگا کر نکلنا جائز نہیں۔ نمبر 22، بعض روزے دار سوتے رہ جانے کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نمازوں کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں اور یہ ایک عظیم خطاؤں میں سے ایک خطا ہے۔ نمبر 23، افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ وقت کے داخل ہونے کا یقین ہوتے ہی روزہ دار افطار میں اجرت کرے۔ نمبر 24، بعض روزہ دار احتیاط کی حجت قائم کرتے ہوئے مؤذن کی اذان ختم ہونے تک افطار سے رکے رہتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ نمبر 25، افطار کے وقت روزہ داروں کا دعاؤں سے غفلت اور لاپرواہی برتنا رمضان کریم کے فوائد و ثمرات کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ نمبر 26، بعض مسلمانوں کا رمضان کریم کے آخری عشرہ میں کپڑے، مٹھائی وغیرہ کی خریداری میں مصروف مگن ہو جانا بہت بڑی خطا اور غلطی ہے، اور ان فضل و شرف والی اوقات کو ضائع کرنا جس میں لیلۃ القدر متعین کی گئی ہے۔ نمبر 27، بعض مریض اپنے مرض کے باوجود روزہ نہ رکھنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے مشقت اٹھاتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے تکلیف کو دور کر دیا ہے اور مریض کو اس بات کی اجازت اور رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ان کی قضا کر لے۔ نمبر 28، بعض روزے دار کا مغرب کی اذان کے بعد افطار میں اس قدر مشغول رہنا بھی غلط ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب بھی نہ دے۔ نمبر 29، چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ان کے بچپن میں روزے کی عادت نہ ڈلوانا بھی ایک غلطی ہے۔ نمبر 30، مسافر کو اس کے روزہ چھوڑنے پر عیب لگانا بھی غلط ہے۔ نمبر 31، رمضان المبارک رمضان کریم کے مہینے میں شدید غصہ، چیخو پکار اور گالی گلوچ کرنا روزے کے اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 32، رمضان کریم کے اوقات دن میں سزائی مقابلوں اور اس کے ساتھ منعقد ہونے والی موسیقی، گانا بجانا اور کھیل کود وغیرہ بھی انتہائی فضل و شرف والے اوقات کے ضائع و برباد کرنا بھی بہت بڑا گناہ اور خطا ہے۔ نمبر 33، قرآن کریم کی تلاوت بغیر تدبیر و تفکر اور اس کے مکمل تلاوت کرنے کے مقصد سے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ یہی کام درست ہے تو یہ بھی ایک غلطی ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 34، بعض روزہ دار سفر میں روزہ توڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ سوچ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 35، یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود اعتکاف کی سنت پر عمل نہ کیا جائے، جبکہ اس وقت بہت سے افراد کو رخصت بھی میسر رہتی ہے تاکہ وہ مسجد میں اس اعتکاف کی سنت پر عمل پیرا ہو سکے۔
نمبر 36، رمضان کے اوقات روزہ میں بعض روزہ دار سر کے بال کاٹنے یا ناخن تراشنے یا زیر بغل بال کھینچنے یا زیر ناف بال نکالنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کاموں سے روزہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فساد واقع ہوتا ہے، بلکہ یہ اعمال تو پسندیدہ سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 37، بعض روزے دار اوقات روزہ میں تھوک و نگلنے اور اس کے ساتھ آنے والے لعاب اور تھوک کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہ اس سے روزے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور دیگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ تھوک کے لگنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے مسجد وغیرہ میں بھی یہ چیز بار بار کیوں نہ ہو رہی ہو۔ تاہم اگر یہ بلغم جیسی کوئی شے ہو تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے پاس موجود رومال وغیرہ میں اس کو تھوک دے اور تھوکنے کے دوران اتنی بلند آواز نہ نکالے کہ ہمسائے نمازی کو تکلیف اور کراہٹ محسوس ہو۔ نمبر 38، رمضان الکریم کے اوقات روزہ میں بلا ضرورت کھلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں زیادتی کرنا بھی غلط ہے۔ نمبر 39، بعض دمے کے مریض روزے کے فاسد ہونے کا خوف کرتے ہوئے سپرے کے استعمال میں گناہ سور کرتے ہوئے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ نمبر 40، بعض روزہ دار آنکھ میں قطرہ ڈالنے یا کسی عضو پر مرہم لگانے یا کان میں قطرات ڈالنے یا سر میں مہندی لگانے یا سرما لگانے میں گناہ تصور کرتے ہیں، جبکہ درست یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن روزے کے دوران ناک میں ڈالے جانے والے قطرات کے ضمن میں علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ ناک کے قطرات کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قطرات معدے میں پہنچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور مرمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔